چوتھا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز کی پابندی کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور صرف نماز اور زکوٰۃ اور پردہ ہی کیا ہے، تمام احکامات میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانا کرو۔ اب یہ 3 احکام عورت فرما دیے، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ نماز کی پابندی کرنا ہر حال میں خواتین کے ذمہ ضروری ہے، اور ایسی باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے نماز کا اہتمام نہ کیا جا سکے۔ آج ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ظلم یہ ہوتا ہے، خصوصاً شادی کے موقع پہ اور رخصتی کے دنوں میں ہم دلہن کا میک اپ اس طرح کرتے ہیں، اگر اس کو وضو کی حاجت بھی ہو وضو نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا میک اپ خراب نہ ہو۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ بتاؤ جس اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے یا تو اہتمام ایسا کریں کہ وہ وضو کا اہتمام کریں اور درمیان میں ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور اگر ایسی چیز ممکن نہ ہو، سفر دور کا ہو، نمازیں زیادہ ہو یا کوئی عذر ہو، تو پھر اس کا اہتمام کریں۔ چلو جی مغرب کے بعد دلہن کو تیار کریں، عشاء کی نماز پڑھے اور درمیان اس کی نمازوں کا مسئلہ نہ بنے۔ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن مقامات پہ ہم نمازوں سے معمولی عذر کی وجہ سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی بازار کسی کام کے لیے چلی گئی تو نماز رہ گئی، اگر کسی تقریب میں چلی گئی تو نماز رہ گئی، اگر ہلکی سی تھکاوٹ ہو گئی تو نماز رہ گئی۔ معمولی بات پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے، حضور اتنے شدید بیمار ہیں کہ 2 صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسجد نبی میں تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سب سے آخر میں جملے یہی موجود تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں اور نوکروں کا خیال کرنا۔ اس دور میں غلام تھے، آج کے دور میں نوکر اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہے، فرمایا ان کا خیال کرنا۔ ان کے خیال کرنے کا مطلب یہ ہے جو خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ، جو خود پہنو کوشش کرو کہ وہی ان کو پہناؤ، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس انداز میں ان کا خیال کرو کہ ان کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ ایک بچی ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، گھر میں آپ کے کام کرتی ہے، اللہ نے آپ کو مال میں وسعت عطا فرمائی ہے، اس کی اتنی ضرورتیں پوری کرو کہ خوشی اور غمی میں اس کو کسی اور کی طرف منہ نہ اٹھانا پڑے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ان کے دین اور ان کے ایمان کی فکر بھی کرو۔ ہم بسا اوقات خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں، روزہ رکھ لیتی ہیں، لیکن گھر میں کام کرنے والی بچیوں اور عورتوں کو نماز سے ان کو نماز کی ترغیب نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں نے تو پاکستان سے باہر بعض مقامات پہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ گھر میں کام کرنے والے عیسائی ان کو مسلمان کلمے کی دعوت نہیں دیتے، کہتے اگر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو پھر یہ ہمارے گھر کا کام نہیں کریں گی، اس لیے ہم کلمے کی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور بعض اس کا اہتمام بھی کر لیتی ہیں، اگر اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ہمارے برابر آ جائے گی۔ بھئی انسان تو بحیثیت انسان تو سارے آپس میں برابر ہے، اللہ پاک نے کسی کو 2 پیسے کم دے دیے، کسی کو زیادہ عطا فرما دیے، اللہ کی عطا اللہ کا احسان ہے۔ خیر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، وآتین الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ہمارے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، مرد بھی کوتاہی کرتے ہیں، اپنے پیسے بینکوں میں رکھ لیں گے، حرام اور سود کھاتے رہیں گے اور زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور خواتین میں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے زیور میں زکوٰۃ دیتی ہیں، ورنہ عموماً اپنے زیور کے اندر زکوٰۃ نہیں دیتی۔ دیکھو اگر اس زیور میں زکوٰۃ نہ دی، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا، پگھلا کے انسان کے جسم پہ چمٹا دیا جائے گا۔ اس زیور پہ لعنت بھیجو جس زیور کے اندر بندہ زکوٰۃ ادا نہ کر سکے۔ زیور رکھیں، شریعت نے اجازت دی ہے، اور خصوصاً اپنے خامد کے لیے استعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن زیور بھی پہننا دکھاوے کے نیت سے گناہ اور حرام ہے۔ زیور اس لیے پہننا کہ فلاں تقریب میں جاؤں گی اور میرا زیور زیادہ ہوگا، فلاں سے اچھا ہوگا، اور لوگ میرے زیور کو دیکھیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ زیور کی ضرورت موجود ہے، لیکن وہاں پہ جہاں بناؤ سنگار کی اجازت ہو، جہاں اس کی اجازت نہیں ہے وہاں زیور کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے بلا وجہ ہر جگہ پہ زیور کا استعمال کرنا یہ دنیا داری کا سبب بنتا ہے اور آدمی کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال زیور کا استعمال کرنا جائز ہے اور خامد کے لیے استعمال کرنا مستحب بھی ہے، لیکن اتنا جس کی جیب اجازت دیتی ہو۔ اگر خامد کی جیب اجازت نہیں دیتی تو اس کو پابند نہ کرو، خواہ قرض لو لیکن میرے لیے زیور لے کر آؤ۔ شادی کے موقع پہ اللہ حفاظت فرمائے لاکھوں روپیہ سود پہ قرض اٹھا کے بچیوں کا زیور بنایا جاتا ہے۔ اگر بچیاں خود بھی زین بنائیں اور مائیں بھی زین بنائیں، ضرورت ہوگی تو زیور دیں گے، اور اگر گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے۔
اس لیے بلا وجہ اور بلا ضرورت اور بغیر گنجائش کے نہ زیور کا تقاضا کرنا چاہیے، نہ اپنے والدین سے زیور کو مانگ کے مجبور کرنا چاہیے۔ اللہ وسعت عطا فرمائے، اپنی اولاد کو دینے میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن وسعت نہ ہو تو قرض سود پہ لے کے زیور دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، بوقت ضرورت زیور کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کا اہتمام ضرور کریں، اور زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں، عربی مہینوں کے حساب سے، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، رمضان، محرم، یہ جو مہینے ہیں نا، اس مہینوں کے حساب سے ادا کریں۔ جس مہینے میں آپ کے پاس زیور آیا ہے آئندہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمارے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، مثلا ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، تو اب زیور اب ملا ہے اور زکوٰۃ کب دیں؟ کہتے ہیں رمضان کے اندر۔ جس مہینے آدمی مال کا مالک ہو اسی مہینے آئندہ سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دیا وآتین الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ فرمایا چند ایک احکام تو اللہ نے بیان فرما دیے، پردے کا اہتمام کریں، اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کریں، اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ خلاصہ فرما دیا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں، اپنے معاشرے کی پرواہ نہ کریں، اپنے خاندان کی پرواہ نہ کریں، اپنے قبیلے کی پرواہ نہ کریں، اور اپنے رواج کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اس لیے کہ موت کے بعد اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا، اس خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا۔ قیامت کے دن اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا، اور کسی خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا۔ تو جس خاندان اور برادری نے مرتے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، ان کے لیے گناہ کرنا، ان کے لیے رسمیں کرنا اور ان کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا، یہ بہت بڑی حماقت، نادانی اور بیوقوفی ہے۔ اس لیے بالکل یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اور یہ طے کر کے اٹھیں، ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جن سے پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے ہم نے ان سے پردہ ضرور کرنا ہے، خاندان خوش ہو تب بھی کرنا ہے، خاندان ناراض ہو تب بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔